غیبت چھوڑنے سے انسان کا اپنا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتے اور ان کی برائیوں کو بیان کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تو آپ کی اپنی سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کی زندگی آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کر کے جیتے نہیں جا سکتے، بلکہ صبر اور توکل سے جیتے جاتے ہیں۔ حسد میں انسان بس ہارتا ہے، پاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ اللہ کو کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اپنی ذات، اپنا آپ، پھر ایک ایک کر کے سب کچھ۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایمان انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ سورہ قلم پڑھیے تاکہ آپ جان سکیں دین اسلام میں کہاں پر نرمی روا ہے اور کہاں پر نرمی کرنا سرکشی و گستاخی کہلاتا ہے۔ سورہ قلم پڑھیے تاکہ آپ جان سکیں جھوٹوں اور منافقوں کی نشانیاں جو خدائے ذوالجلال نے بیان فرمائیں، تاکہ آپ جان سکیں ظلیم و بدذات کون ہوتا ہے۔ کسی سماج میں عورت کی اس سے زیادہ کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ سماجی دباؤ کے تحت خود بھی بیٹی پیدا کرنا پسند نہ کرے۔ تو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کے سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے۔ سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کا کار ہو، گنہگار ہو، پریشان ہو، بے عمل ہو، مگر کبھی اپنے خالق کا در نہ چھوڑے۔ جو قطار میں آخری نمبر پر کھڑا ہو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن جو قطار چھوڑ کے منہ پھیر کے چل دے اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنے میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اصل جنگ ہماری دنیا سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔
ہمارے اپنے اندر موجود دنیا سے ہے۔ یہ دنیا تو کبھی نہیں بدلنے والی، کیونکہ بدلنا آپ کو ہے، اور جس دن آپ بدلیں گے اس دن دنیا بھی آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اللہ سے شرم کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ مدد کر سکتے ہیں تو باقاعدہ آفر کریں، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو بغیر وجہ اوپر سے کچھ چاہیے ہو تو بتائیے گا والا بے مقصد ڈائیلاگ رہنے دیں۔ زمین پر قبضہ کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں وہ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ، مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ ایک بہو ہمیشہ احتیاط کرتی ہے، رنجیدہ ہو تو شکایت نہیں کرتی، مسکراتی رہتی ہے، ناگواری کا اظہار نہیں کرتی، ناخوش ہو تو بھی بظاہر خوش نظر آتی ہے، جبکہ ایک بیٹی ہرگز احتیاط نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ لوگ برے نہیں ہوتے، حالات برے ہوتے ہیں۔ جھوٹی کہاوت ہے، لوگ ہی برے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ علماء نے بنیادی طور پر دل کی 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مومن کا دل، نمبر 2 کافروں کا دل، اور نمبر 3 فاسق و فاجر کا دل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 20 دلوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں 8 دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور 12 دل ایسے ہیں جو بیماری والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اس لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے۔
یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے۔ مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔ کچھ لوگ تمہارے لیے مسکراتے ہیں مگر وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ تمہارے سامنے چیختے ہیں مگر وہ محبت کرتے ہیں۔ چیزوں کو ہمیشہ ان کے ظاہر سے نہ پرکھو، کیونکہ کچھ چیزیں وہ نہیں ہوتی جو تم سوچتے ہو۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو نیک ہونے کے باوجود بے چین رہے، اور سب سے زیادہ بے عقل وہ ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود بے فکر رہے۔ جب ہم کچھ عرصہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو خامیاں نظر آتی ہیں، مایوسی ہوتی ہے کہ میں تو اسے کیا سمجھتا تھا اور یہ ایسا نکلا۔ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور اچھا لگتا ہے، لیکن چند دن بعد اس کی منفی باتیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ محبت کا مفہوم ہی اور ہے۔ خوبیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، حقیقی رشتہ تو یہ ہے کہ اپنے ہم سفر کی خامیوں کے باوجود اس سے پیار کیا جائے، سمجھوتا کیا جائے۔ پرفیکٹ کا لفظ صرف ڈکشنری میں ہے، عملی طور پہ تو ہم سب اچھا بننے کی کوشش میں ہیں۔ کوئی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ بس سمجھانا نہ چھوڑیں، سکھاتے رہیں، پیار دیں، محبت کریں۔ سب کچھ آپ کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتا۔ برداشت اور صبر یہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دے گا۔